بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. آج تقریباً 2 سال کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کا بہت مشکور ہوں. یہ کچھ ماحول تکلیف دہ تو نہیں ہے اسمبلی کا؟ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کسی نے کتاب نہیں ماری، عوام کی بات ہو رہی ہے. یہی بات ہم 3 سال سے کہہ رہے ہیں. یہ ہاؤس عوام کی تکلیف کی بات کرنے کے لیے، ایشوز کی بات کرنے کے لیے ہے. آپ کے محترم والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میں کئی اسمبلیوں کے ساتھ رہا ہوں، اور اس اسمبلی میں ایک وہ شخص تھے جو رولز کو جانتے تھے، آئین کو جانتے تھے، اور ایک باولپور سے، نام میں بھول گیا ہوں، سیف اللہ، نہیں ڈاکٹر سیف اللہ صاحب. یہ حضرات اس ہاؤس کو جانتے تھے، یہ ہاؤس کیسے چلتا ہے، کیسے چلنا چاہیے، اس کی کیا روایات ہیں، کس طرح یہ ہاؤس چلتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. تو مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ، اور یہ معاملہ اسپیکر کا ہوتا ہے، میں معذرت سے کہتا ہوں، یہ ناکامی کامیابی، ہاؤس کا چلنا نہ چلنا، یہ اسپیکر کی کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے. اس میں اگر اسپیکر صاحب ہاؤس نہ چلا سکیں، اعتماد نہ بحال کر سکیں ممبروں کا، تو پھر یہ ہاؤس نہیں چلتا، پھر عوام کے مسائل رہ جاتے. اس ہاؤس میں آپ کے سامنے، آپ بھی موجود تھے، یہاں پر وفاقی وزراء حکومتی بینچز سے لیڈرز آپوزیشن تقریر کے دوران حملہ کیا گیا. پورے ملک نے دیکھا ہے، جو گالی گلوچ ہوئی، جو کتابیں ماری گئیں، وہ سب کے سامنے ہے. اور یہاں پر ہم میں سے کوئی بھی ایک لفظ اس کے بارے میں افسوس کرنا کہہ سکا. اسپیکر صاحب کچھ نہ کر سکے. اسی ہاؤس کے ایک ممبر نے اسپیکر صاحب کو جوتی مارنے کی دھمکی دی، اسپیکر صاحب اس کا بھی کچھ نہ کر سکے. یہ بات یہاں پہ پہنچ گئی. ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ہاؤس رات 12 بجے تک چلا ہے، کوئی اضافی خرچہ ہوا ہے؟ کوئی نقصان ہوا ہے ملک کا؟ کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ ملک کے بارے میں بات کی ہے نا. کسی نے کہا مہنگائی ہو گئی ہے، کسی نے کہا حکومت بڑا اچھا کر رہی ہے، کسی نے کہا جی برا کر رہی ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. پورا سال گزر جاتا ہے، یہاں پر عوام کی بات نہیں ہو سکتی. ہاؤس میں معاملات اپوزیشن لے کر آتی ہے، ایڈجرنمنٹ موشن آتے ہیں. ایک ایڈجرنمنٹ موشن بھی 3 سال میں ایڈمٹ نہیں ہو سکا، اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو معاملات ہیں، یہ کرسی جس پہ آپ بیٹھیں گے، یہ تمام کرسیاں، چاہے ادھر بیٹھے ہو، یہاں بیٹھے ہو، وہاں بیٹھے ہو، اخلاقی برتری کی بنیاد پہ چلتی ہیں. یہ کرسی آپ کو کوئی عزت نہیں دیتی. آپ کو کرسی کو عزت دینا ہوتی ہے. یہ ہم سب کی ناکامی ہے کہ آج آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. آج اسپیکر صاحب اس ہاؤس کو چلانے میں ناکام ہے. نہ حکومت کا بینچ سنتا ہے، نہ اپوزیشن سنتی ہے. جب حالات یہ ہو جائیں، پھر ایک ہی باعزت راستہ رہ جاتا ہے. وہ اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہوتے تو اسپیکر صاحب کو ضرور بتاتے. ہم بتائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ چیئرمین صاحب، معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. یہ جو کتاب ماری گئی، چاہے وہاں سے ماری گئی، یہاں سے ماری گئی، یہ اس ملک میں جمہوریت کو ماری گئی. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا، یہ ٹی وی پر یہ پروگرام چلیں گے، یہ فلمیں چلیں گی، جناب یہ جمہوریت ہے. اس جمہوریت سے تو بہتر آمریت ہے. یہ کہا جائے گا، آپ بھی سنیں گے اور میں بھی سنوں گا. ہم 4-5 دفعہ سن چکے ہیں، آپ نے بھی شاید 2-3 دفعہ سنا ہو. آج صرف کوشش یہاں پر یہ، اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا. آپ جو افراد یہاں حملہ آور تھے اور گالیاں نکال رہے تھے،
ان کے نام ذرا اپنے پاس لکھ لیں. یہ تمام، میں نہیں کہوں گا 90% سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو اس ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ میری بات سمجھ لیں. یہ حق ادا کر رہے ہیں جو تحفہ ان کو دیا گیا ہے. اور یہ بات یہاں پر صدارتی نظام کی چلتی ہے. جب یہ حملہ ہوا سوشل میڈیا پر کیا بات چلی؟ صدارتی نظام لایا جائے، یہ پارلیمانی نظام فیل ہے. یہ ملک ٹوٹا صدارتی نظام میں تھا. یہ ملک نہیں چل سکتا صدارتی نظام میں. اس ہاؤس میں یہ ہمت ہونی چاہیے، چاہے ادھر بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ایک ریزولوشن پاس کر دیں. یہ صدارتی نظام کو ایک دفعہ اور ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں اس ملک میں. ہمارا آئین پارلیمانی ہے، ہمارا آئین پارلیمانی ہے. آپ نے بھی اوتھ اٹھایا، میں نے بھی اٹھایا کہ آئین کا دفاع کروں گا. تو جو آئین توڑے گا، جو صدارتی نظام کی بات کرے گا، اس کے خلاف بات کرنا میرا فرض ہے. یہ آپشن نہیں ہے، چاہے آپ وہاں بیٹھے ہو یہاں بیٹھے ہو. یہ معاملات ہیں، ذرا سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اسپیکر صاحب بجٹ پڑھا ہے، کچھ تجربہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان ہاؤسز میں بیٹھنے کا، بجٹ پڑھنے کا. یہ پہلی بجٹ سپیچ تھی، پہلا بجٹ ہے جس میں غریب آدمی کا ذکر تک نہیں ہے. آپ پوری کتابیں دیکھ لیں، آپ کو غریب آدمی کی بات نہیں ملے گی. بات ہی کر دیتے یار، جھوٹ ہی بول دیتے کہ ہم ریلیف دیں گے. آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کپڑے ٹھیک نہیں پہنتی ہیں تو مردوں کے جذبات ابھر جاتے ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. آج ملک کا مسئلہ مہنگائی ہے. وزیر خزانہ نے مہنگائی کی بات کی، کسی اور وزیر نے مہنگائی کی بات کی؟ کیا ملک میں مہنگائی نہیں ہے؟ 15% سالانہ دیہی علاقے میں. آپ کا تعلق بھی دیہی علاقے سے ہے، ہم سب کا تعلق دیہی علاقے سے ہے. 15% سالانہ دیہی علاقے میں اشیاء خورد و نوش کی قیمت بڑھ رہی ہے. اس ملک میں کبھی 2% سے اوپر نہیں گئی تھی. کسی کو فکر ہے؟ کسی کو پرواہ ہے؟ میں وزیر خزانہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آٹے کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چینی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گھی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پتی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دودھ کی قیمت، دودھ تو بڑھا دیا، دودھ پہ ٹیکس لگا دیا وزیر خزانہ نے. دال کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت آپ کم کر سکتے ہیں؟ پیٹرول تو اگر یہ بجٹ کے اہداف پورے ہوں گے تو کم از کم 30 روپے تو یہیں سے بڑھے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کتاب، یہ کتاب کہہ رہی ہے 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھیں گے. تو پھر میں بات کروں گا سرکاری ملازمین کی. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. سرکاری ملازمین کا ہم پر حق زیادہ ہے کیونکہ یہ ہمارے ملازم ہیں. اگر پرائیویٹ ادارے کے ہوتے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہاں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہنگائی نہ ہونے دیں. لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں یہ ہمارے ملازم ہیں. آج اس مہنگائی میں آپ 10% ایڈ ہاک ریلیف دے رہے ہیں. وزیر خزانہ صاحب بینکر ہیں، ذرا حساب لگا لیں کہ یہ جو کلاس 4 ملازم ہیں ان کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا.
اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا اضافہ جو آپ آئی ایم ایف کے تحت اس سال کے اندر بجلی بڑھائیں گے جو اس بجٹ میں نہیں ہے، وہ اضافہ اس بجلی کے اضافے سے کم ہوگا۔ یہ پہلی حکومت ہے، پہلی دفعہ ہے ملک میں کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلا گیا۔ آپ کسی پیمانے پر ناپ لیں، یہ کبھی اس ملک میں نہیں ہوا۔ ایک بڑی تعداد میں سرکاری ملازم سطح غربت سے نیچے گیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بات وزیر خزانہ نے کی ہے؟ میں مشکور ہوں وزیر دفاع کا، جنہوں نے ایک نیا اکنامک کانسیپٹ ملک کو دیا ہے۔ بزرگ سیاستدان ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، تجربہ بھی رکھ رہے ہیں بہت سی جماعتوں کا، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ گروتھ جو ہے وہ انفلیشن سے آتی ہے، یعنی افراد زر ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ ہاؤس میں کہا، میں غلط، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن انفلیشن لیڈ گروتھ ہوتی ہے جی، انفلیشن لیڈ گروتھ نیا کانسیپٹ اکانومی کا دیا گیا ہے، وزیر دفاع نے دیا ہے، اور یہ وزیر دفاع اس محکمے کے وزیر دفاع ہیں جس کے اپنے بجٹ کی افادیت ان 3 سالوں میں کم از کم 30% کم ہو گئی۔ افراط زر سے، ڈیویلیوشن سے آج ایفیکٹولی ہمارا ڈیفنس بجٹ 2018 کے مقابلے میں 30% کم ہے۔ تو گروتھ تو آ گئی، لیکن ملک کا دفاع کمزور ہے نہیں ہے وہ بہتر جانتے، میں اس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ جناب یہ باتیں تو بہت ساری کرنی ہوتی ہیں، لیکن آپ ٹائم کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ اس سال تخمینہ ہے 5800 ارب آمدن کا، اور یہ 1800 ارب یہ تقریباً 1900 ارب کا اضافہ ہے 2018 کے مقابلے میں۔ 3 سال میں یا 4 سال میں ہم نے 1900 ارب کا اضافہ کیا ہے۔ ان 4 سالوں میں ہم نے 1200 ارب کے نئے ٹیکس لگا چکے ہیں۔ اس سال بھی میرا اندازہ ہے کہ 500 سے 600 ارب کے آپ کو نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ تو خزانہ نہیں مانیں گے، اللہ نہ کرے لگے، میرا اندازہ یہ ہے جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے۔ اب یہ اضافی ٹیکس بھی لگے، ڈالر بھی 35% گر گیا، افراط زر بھی 10% سے اوپر رہی، 3 سال ہوئی، 4 سال بھی، اس کے باوجود بھی آپ یہ آپ کچھ بھی نہ کریں نا، اگر آپ صرف حکومت صحیح چلاتے رہیں تو آپ 5800 پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ایف بی آر بند کر دیں، سب بند کر دیں، یہ سب وزیر گھر بھیج دیں، آپ یہ پھر بھی کر لیں گے، لیکن یہ ہدف نہیں ہونے لگا۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 600 ارب تو آنا ہے پیٹرول پر ٹیکس سے، جس کو آج 3 روپے 75 پیسے ہے، ہم نے 30 روپے کرنا ہے۔ پھر جو وزیر خزانہ نے ہمیں ایک اور کانسیپٹ دیا، میں ان کا بھی مشکور ہوں، جو ہماری تعلیم اس ہاؤس میں ہوتی ہے گالیوں کے علاوہ، وہ جو اکنامک ایجوکیشن بھی ہماری ہو رہی ہے، وہ بھی ایک میرے لیے ایک ایجوکیشن ہے۔ انہوں نے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ چلتے ہیں۔ ہم 74 سال سے سن رہے تھے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ کوشش کرنی چاہیے، ملک کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ جائے۔ ہمارے وزیر خزانہ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے، ہم ان کے ساتھ چل پڑے، اور ان کا بجٹ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ ان کا بجٹ یہ کہہ رہا ہے، وہاں پہ اضافہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ہے، سیلز ٹیکس کو بڑھا کر، اور انفلیشن سے جو آئے گا وہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ یہ کون ادا کرتے ہیں؟ یہ غریب آدمی ادا کرتے ہیں۔
اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم واقعی مخلص ہیں اس ملک کے عوام سے، اپنے آپ سے، اس ایوان سے، تو پھر میں وزیر خزانہ سے گزارش کروں گا کہ وہ افراد جو اس ہاؤس سے اٹھتے ہیں، جن کو میں روز دیکھتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہیں 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، 50 کروڑ کے گھر میں جاتے ہیں، جن کے بجلی کے بل 3-3 لاکھ روپے مہینہ ہے، 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے. کیا یہ وزیر خزانہ کا بجٹ ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن. جس ملک کی کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں، اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں، جو اپنے لائف سٹائل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں اس میں ایک حصے دار حکومت پاکستان ہوتی ہے، اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ میری مرضی ہے ٹیکس دوں، میری مرضی ہے ٹیکس نہ دوں. یہ قانون ہے. آپ کتاب منگا لینا. اس ملک میں صرف ایک طبقہ ہے جس کے ٹیکسز پبلک کیے جاتے ہیں، چھپتے گیزٹ آف پاکستان میں. 2 پارلیمنٹیرین ہیں. نہ کسی جج کے چھپتے، نہ کسی جرنیل کے چھپتے ہیں، نہ کسی کاروباری آدمی کے چھپتے ہیں، نہ کسی بیوروکریٹ کے چھپتے ہیں. کہ صرف میں اور آپ جو ہیں ہمارے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس آدمی نے یہ ٹیکس دیا ہے. تو اگر ہم خود ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم کسی پر ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بنیادی اصول ہوتا ہے ٹیکسیشن کا. جس پارلیمنٹ کے ممبران خود ٹیکس نہ دیتے ہوں وہ کیسے ٹیکس لگائیں گے اس ملک کے عوام پر؟ ان کو کیا قانونی اخلاقی جواز ان کے پاس ہے ٹیکس لگانے کا؟ کوئی جواز نہیں ہے. یہ چیزیں جب آپ سمجھیں گے پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. تو میری وزیر خزانہ گزارش ہے کہ خود ہی بینچ چھوڑ دیں، اپوزیشن شروع کر لیں. یا کہ ہر آدمی کو بلا کر FBR پوچھے یار یہ تمہارے خرچ، اور آدمی کے ویزیبل ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے. ہر آدمی کیا خرچ کرتا ہے، بجلی کا بل دیتا ہے، کیا اس کے اخراجات ہیں، یہ حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہے. تو پوچھیں ذرا اس ایوان کے لوگوں سے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو آپ کو لگانے کا کیا اخلاقی آپ کے پاس جواز ہے؟ میں ملک کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں کر دوں گا. ہمارا ملک 313 ارب 2018 میں کماتا تھا، اس سال 296 کمایا. یہ ہماری کامیابی ہے کہ 3 سال کے بعد اگر میں آج کے جو نمبر ہیں اس کو قبول کر لیتا ہوں، جو قابل قبول نہیں ہے پھر بھی قبول کر لیتا ہوں، تو 2018 میں پاکستان کی GDP 313 ارب تھی، آج 296 ارب ہے. اگر اسی سطح پر ہم ترقی کرتے رہتے آج 370 ارب ہوتی. یہ ہم نے کمایا ہے پچھلے 3 سال میں. اگر اس سال کے اہداف ہم پورے کرتے ہیں یہ جا کے 313 ارب کے قریب ہوگی. یعنی 4 سال کے بعد ہم اسی آمدن پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ہم 4 سال پہلے تھے. جس طرح ہمارے کلاس 4 کے ملازم ہیں، آج ان کی قوت خرید جو ہے وہ 4 سال سے کم ہے، 4 سال پہلے سے کم ہے. یہی معاملات آج ان کے ہیں. وزیر خزانہ نے ہمیں نہیں بتایا گردشی قرضہ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکے پہلے کیا تھا آج کیا ہے. یہ نہیں بتا سکے کہ ملک پہنچ گئے. ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی تو جو اس سے پہلے 71 سال کے قرضے تھے وہ دگنے ہو جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. وزیر خزانہ بتا دیں اگر یہ غلط ہے تو کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے.
اور بڑی عجیب عجیب باتیں جو کہ ہماری سمجھ سے کم باہر ہیں. وزیر خزانہ نے آیا بمپر کام ہے ملک کے اندر. اتنی ایگریکلچرل کامیابی پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. کل کابینہ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. 27 ملین ٹن اگر پروڈکشن ہوئی ہے تو آپ گندم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ باہر سے گندم بہتر آتی ہے، اس کی چپاتی اچھی بنتی ہے، ہماری گندم اچھی نہیں ہے؟ چینی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، زیادہ میٹھی چینی. پہلے انڈیا سے کوشش کی، ادھر ناکام ہو گئے، اب باہر سے کسی اور سے لے لیں گے. وہ چینی بہتر ہے. کاٹن کی امپورٹ ریکارڈ سطح پر ہے. اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ سارا تماشا، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو کر رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ آج نہیں کر رہے. ایگریکلچر اس وقت جو گروتھ دکھائی جا رہی ہے اس کا 2.5% کے قریب ہے. تو اگر یہ کراپس نہیں دکھائیں گے تو وہ گروتھ نہیں بنتی. تو اب یہ کراپس دکھا کر، لیکن اس کی حقیقت جب آپ کو شارٹیج آ گئی، امپورٹ کرنا پڑ گیا. اگر ملک میں بمپر کراپس ہوتے تو چینی کی قیمت بھی گر جاتی اور آٹے کی قیمت بھی گر جاتی. لیکن یہاں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہے بمپر کراپ. یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ یہ سونا اگلتی زمینیں بھی ہمارا پیٹ نہ بھر سکیں، باہر سے امپورٹ کرنا پڑا. یہ معاملات ملک کے، میں آپ نے اس دن چور کا لفظ حذف کر دیا، تقریر صاحب نے چور کا آپ نے لفظ حذف کر دیا، تو میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا. اور مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے حذف کر دیا. یہ سارے وفاقی وزیر کیا بات کریں گے؟ ان کو تو لفظ ہی ایک آتا ہے. آپ چور کا لفظ حذف کریں، آدھا ریکارڈ اسمبلی کا حذف ہو جائے گا پچھلے 3 سال کا. اسپیکر صاحب کو بتا دیں، حذف کر دیں یہ لفظ. اب میں جھوٹ کا لفظ بھی نہیں استعمال کروں گا، وہ بھی حذف ہونا چاہیے. تو میں غلط بیانی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. غلط بیانی کو موثر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلط بیانی کرو، کثرت سے کرو اور بار بار کرو. آج یہ حکومت یہی کر رہی ہے. ہر وزیر جو ہے، وزیر اعظم جو ہے، جو آدمی یہاں تقریر کرنے اٹھتا ہے، اس کی تقریر کی 3 خاصیں ہیں: غلط بیانی کرو، بڑی کرو، کثرت سے کرو اور بار بار کرو. اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود یقین کرنا شروع کر دیتا ہے. خود یقین کرنا شروع، اپنی غلط بیانی پر خود یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں بہت سے بزرگوں کا ایک ایک گھنٹے کی تقریریں کی ہیں، ان کا میں بہت مشکور ہوں. سبق حاصل ہوتا ہے. لیکن خاص ہے کہ اکانومی پر، فائنانس پر وہ وزیر تقریر کر رہے ہیں جن کو اسی منسٹری سے نکالا گیا. جس منسٹری سے آپ ناکامی پر نکالے گئے اس کے بارے میں ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. بجلی اور گیس پر وہ تقریر کر رہے ہیں جو اس منسٹری سے نکالے گئے. آپ کے نے آپ لوگوں نے نکالا، لیکن آ کر ہمیں یہاں لیکچر دیتے ہیں. 3 سال یہ لوگ وزیر رہے ہیں.
اور یہاں پر آ کر وہی تقریریں جو پہلے دن کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ 3 سال میں کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ کوئی کتاب پڑھ کر دیکھی آپ؟ کوئی فائل پڑھ کر دیکھی ہے؟ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس کابینہ کی سب سے، اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، کوئی سنتا نہیں ہے، سب سے کامیاب وزیر خاتون ہے، ان کو نہیں نکالا گیا، ان کا نام بھی میں نہیں لوں گا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے وزیر کو آپ کو وزیر خزانہ بنانا چاہیے۔ کم از کم یہ لیکچر تو نہیں ملیں گے نا، آپ نوکریوں سے نکالے گئے اور اسی بات پر آ کر لیکچر دے رہے ہمیں، یار کچھ شرم ہوتی ہے۔ یہ ری شفل ایک چیز ہوتی ہے، ری شفل۔ ری شفل کیا ہوتا ہے؟ میں اس وزارت میں نالائق تھا، آپ مجھے اس وزارت میں بھیج دیا، تو وہاں پہ جا کے نالائق ہی ہوں گا نا، کہ بہتر ہو جاؤں گا، جو تباہی میں نے یہاں کیا وہ وزارت میں کر دوں گا۔ یہ حالات ہیں ان وزراء کے جو یہاں لیکچر دیتے ہیں۔ تو میں آخر میں گزارش کر دوں کہ میں پیٹرولیم کا وزیر بھی رہا، انرجی کا وزیر بھی رہا، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے اس ملک کی انرجی کے مسائل کو حل کیا۔ تو یہاں پر وزراء، کیونکہ کسی کو آتا جاتا نہ ہو، اس کو جو لکھ کے دے دے وہ پڑھ دیتا ہے۔ وزراء 2 باتیں کرتے ہیں، جی بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے اور بڑی مہنگی لگ گئی ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے پھر پرچہ درج کراؤ، میں حاضر ہوں، ریکارڈ آپ کے پاس ہے، اسمبلی میں آپ ڈیبیٹ کرا نہیں سکتے، آپ پرچہ درج کرا دیں، نیب بھی ہے، ایف آئی اے بھی آپ کے پاس ہے، کوششیں آپ بہت کر چکے ہیں، ملا آپ کو کچھ ہے نہیں، وہ بھی کر لیں۔ تو میں نے جس دن بجٹ تھا اس دن گرمی تھی، میں نے ایک آدمی کو کہا آج کا ڈیٹا ذرا بھیجو، ڈیٹا کیا ہے آج ملک میں بجلی کہاں بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے؟ تو اس نے بتایا جی کہ آج ڈیمانڈ 27,000 سے زیادہ ہے، اور 27,000 سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ 30,000 بھی ہو سکتی ہے۔ ملک میں 24,000 بجلی بن رہی ہے اس دن، یہ 11 جون کو 12:30 بجے کا ڈیٹا ہے۔ لیسکو کے اندر 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، سب سے جو کامیاب ڈسکو ہے لیسکو، آئی ایس کو بھی ہے، لیسکو بڑا وہ ہے، 6.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس دن ہائیڈل جنریشن جو تھی پانی کی وہ 6,000 میگا واٹ تھی، ان 6,000 میں سے 1,400 میگا واٹ ایک آدمی جسے ہم نے عدالتوں میں ججوں کو بلیک میل کر کے کنورٹ کرایا اس کی لگائی ہوئی تھی، اس کا نام میں نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ لیں، کیونکہ نام لینے سے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ وائنڈ اپ پلیز جی۔ نیوکلیئر 2200 جنریٹ ہو رہی تھی، اس میں سے بھی 1,300 اسی آدمی کی لگائی ہوئی تھی۔ میں یا ایل این جی بڑی مہنگی ہو گئی، بڑی مہنگی ایل این جی لے لیے جی، ٹرمینل بڑے مہنگے لگ گئے یار، پرچہ درج کرائیں۔ اس دن 3200 میگا واٹ بجلی وہ تھی جو اس ملک میں ایل این جی نہ ہوتی تو نہ چل رہی ہوتی، گیس نہیں تھی۔ میں نام گن دیتا ہوں، نندی پور، کیپکو، روش جو ہمارے وزیر ایکسپورٹ کامرس کی ہے، فوجی کبیر والا، اورینٹ پاور جو سابقہ وزیر پیٹرولیم کی ہے، سیفائر ہالمور، یہ 3200 میگا واٹ اس دن چل رہی تھی، اگر ایل این جی نہ ہوتی تو نہ چلتی۔ 3300 میگا واٹ 3 بڑے پلانٹ جو ہم نے لگائے ایل این جی پر چلتے ہیں وہ بنا رہے تھے، وکی، حویلی بہادر شاہ، بلوکی، اور یہ ان میں سے 2 پلانٹ وفاقی حکومت کے ہیں، وہ ہیں جن کو آپ بیچ کر اس بجٹ کے اس کتاب کے اندر 250 ارب روپیہ کمانا چاہتے ہیں، اور خسارے میں کمی وہ 250 ارب سے ہوگی، اور میں آج کہہ دیتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں بکیں گے، وہ 250 ارب بھی آپ کو نیا قرضہ لے کر اس ملک کے عوام پر ڈالنا پڑے گا۔ 3600 یہ 3300 بھی اسی آدمی کے لگائے ہوئے تھے جو
جس کو یہ وہاں وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کر گالیاں نکالتے رہے اور اسپیکر صاحب چپ بیٹھے رہے، اسی آدمی. یہ 3300 میگا واٹ بھی نیا اس کا لگایا ہوا ہے. 3600 کول پر لگا ہوا ہے، برانڈ نیو پاور پلانٹ، جو پاکستان کے اگلے 20 سال سستی ترین بجلی بناتے رہیں گے. یہ ہمیں چین نے لگا کر دیے. چین کا نام لینا بھی آج کل گناہ سمجھا جاتا ہے، سی پیک کا نام لینا بھی گناہ ہے. ساہیوال پورٹ قاسم ہب، یہ سی پیک کے پلانٹ ہے. یہ اس دن 3600 میگا واٹ بنا رہے تھے، سستی ترین. اینگرو تھر جو ہم نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر لگایا، وہ اس دن 600 میگا واٹ بنا رہا تھا پاکستان کے اپنے کوئلے سے. تو 10,700 میگا واٹ جس دن بجٹ پیش ہوا ہے محمد نواز شریف کا لگایا ہوا ملک میں چل رہا ہے. کوئی مائی کا لال لے نا 10,000 میگا واٹ، 1 میگا واٹ حکومت نے لگایا ہے. آج بھی شارٹیج ہے. اگر یہ 10,000 میگا واٹ نہ لگا تو 12 گھنٹے کی اضافی لوڈ شیڈنگ ملک میں ہوتی، 16-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس ملک میں ہوتی. آج کوئی میڈل نہیں چاہیے، ہمارا کام تھا، ہم نے کر کے دیا ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں اس دن اس کی کیا وجوہات ہے پتہ کرنا چاہیے. گدو کے اندر ایک پاور پلانٹ ہے 747 اسے کہتے ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں مشرف دور میں شروع ہوا، ان کے دور میں ہم نے مکمل کیا. سب سے سستی ترین بجلی پاکستان میں بناتا ہے کیونکہ اس کی اپنی گیس ہے جو بہت سستی ہے. وہ اس دن بند تھا. وائنڈ اپ پلیز جی. کیوں بند تھا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو جو سستے پلانٹ تھے جس میں مظفر گڑھ ہب اور جامشورو جو بقول گزرا کے سستے پلانٹ ہیں، وہ اس دن بند تھے. کیوں بند تھے یہ کسی کو علم نہیں ہے. میں گزارش کروں گا، اسٹیٹ بینک کی کوارٹرلی رپورٹ اس ایوان میں آتی ہے، سیکنڈ کوارٹرلی رپورٹ ابھی آئی ہے. اس میں 32 صفحے کا سپلیمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس ملک میں ایل این جی پر. اور اس کے صفحہ نمبر 104 میں لکھا ہوا ہے کہ 17 سے 20 تک 3 سال میں پاکستان میں ایل این جی کی وجہ سے بجلی بنانے میں 234 ارب روپیہ پاکستان کا بچا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. تو یا اسٹیٹ بینک جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، غلط بیانی کر رہا ہے، یا یہ سابقہ وزیر جو نکالے گئے یہ سب غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک ان میں سے غلط بیانی کر رہا ہے کہ فیصلہ کر لیں. رپورٹ اس ہاؤس کی ملکیت ہے. میں جناب آپ کا بہت مشکور ہوں. باتیں بہت سی کر سکتے ہیں، میں آخر میں 2-3 باتیں. خارجہ پالیسی کسی ملک پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے. 30 منٹ ہوئے ہیں. میرے ویب صاحب بڑے سخت ہیں. آج انہوں نے ڈانٹا بھی ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو. تو یہ بھی مجھے گور رہے ہیں کہ تم ٹائم زیادہ ضائع. میں 2 منٹ اور لوں گا. خارجہ پالیسی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں ملک پر. ہم نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی وزیر خارجہ کی اور ہے، وزیر اعظم کی اور ہے، آرمی چیف کی اور ہے، خبروں میں اور ہے، انٹرویوز میں اور ہے. وہ کیا ہے؟ انڈیا سے ہمارے تعلقات کیا ہیں؟ کشمیر کی بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ افغانستان میں ہماری کیا پالیسی ہے؟ یہ معاملات چونکہ حکومتوں سے آگے ہوتے ہیں، یہ معاملات ملک کی پارلیمان کے سامنے آنے چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، ہم کیا سوچ رہے ہیں ہندوستان کے سے تعلقات کے بارے میں، کیا سوچ رہے ہیں اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں، ہم افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ہماری کیا پالیسی ہے. کیونکہ جب بھی یہاں پوری دنیا آتی ہے چلی جاتی ہے، بوجھ پاکستان برداشت کرتا ہے. تو خارجہ پالیسی اس کے بارے میں کیا ہے؟ چائنا اور سی پیک پر کیا پالیسی ہے؟ سی پیک تو بند پڑا ہے.
باتیں کرنے سے سی پیک نہیں چلے گا. یہ وہی سی پیک ہے جس نے 22 مہینے میں پروجیکٹ شروع کر کے مکمل کر کے پاکستان کو دیے تھے. میں آخر میں جو کل کی بات، ملک کی خارجہ پالیسی ہمیں فورن میڈیا کے انٹرویو سے پتہ چلتی ہے، یا فورن میڈیا میں جو ہم آرٹیکل لکھتے ہیں فورن میڈیا سے پتہ چلتی ہے. اب ہم سب فورن اخبار پڑھنے شروع کر دیے ملک کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے. تو پرسوں ایک بڑی تشویشناک بات سامنے آئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں ایٹمی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ خام خیالی چھوڑ دیں. میری یہ گزارش ہوگی، ایسی غیر معقول باتیں، خام خیالی، یہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. سوچنا دور کی بات ہے. یہ جو سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہے اگر ہاؤس میں بیان کر دیں. یہ ہاؤس اسی لیے، میں اسی لیے کہتا ہوں جو مسئلہ ملک کا ہو اس ہاؤس میں آ کر بیان کر دیں. رات 12 بجے تک چلاتے رہے نا. تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، صاحب کو بیٹھنا پڑا ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں. 12 بجے تک ہاؤس چلا لیں، ملک کی خارجہ پالیسی بتا دیں.